بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ختم نبوت کو سبق نمبر 3 عقیدہ ختم نبوت، عذر احادیث اور عقیدہ ختم نبوت پر قادیانی عقیدے کا جائزہ۔ ویسے تو عقیدہ ختم نبوت تقریباً 210 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن اس سبق میں ہم عقیدہ ختم نبوت پر 10 احادیث مبارکہ پیش کریں گے۔ حدیث نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور عش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی اینٹ ہوں اور نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5961۔ حدیث نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 چیزوں پر انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی گئی۔ نمبر 1 مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2 رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ نمبر 3 مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4 روئی زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا۔ نمبر 5 مجھے تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا۔ نمبر 6 مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1167۔ حدیث نمبر 3 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6217۔ حدیث نمبر 4 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تھی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ حدیث بخاری شریف حدیث نمبر 3455۔ حدیث نمبر 5 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2219۔ حدیث نمبر 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 2272۔ حدیث نمبر 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب کے بعد آئے اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلی دی گئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 896۔ حدیث نمبر 8 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3686۔ حدیث نمبر 9 حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے چند نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی یعنی مٹانے والا ہوں کہ میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائیں گے، اور میں حاشر یعنی جمع کرنے والا ہوں کہ لوگ میرے قدموں پر اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب کے بعد آنے والا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مشکات صفحہ نمبر 515۔ حدیث نمبر 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان دونوں انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کے درمیان کوئی اور انگلی نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 65-3۔ ان 10 احادیث مبارکہ سے بھی یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پوری ہو گئی،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی تعداد میں کسی ایک نبی کا اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت اور قادیانی دھوکہ۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا یعنی مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا اصل اختلاف یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہوئی، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نبیوں کی تعداد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے آنے سے مکمل ہوئی۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں، جبکہ قادیانی نعوذ باللہ مرزا قادیانی کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے بعد کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ذیل میں چند حوالے پیش خدمت ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانی مرزا قادیانی کو نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ اور آخری نبی سمجھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ مسیح موعود کے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک نام خاتم الخلفاء ہے، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہے۔ چشمہ معرفت، خزائن، جلد نمبر 23، صفحہ نمبر 333۔ حوالہ نمبر 2، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ پس خدا نے ارادہ فرمایا کہ اس پیشگوئی کو پورا کرے اور آخری اینٹ کے ساتھ بنا کو کمال تک پہنچا دے، پس میں وہی اینٹ ہوں۔ خطبہ الہامیہ، صفحہ نمبر 112، خزائن، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 179۔ حوالہ نمبر 3، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ وہ بروز محمد جو قدیم سے موعود تھا وہ میں ہوں، اس لیے بروزی رنگ کی نبوت مجھے عطا کی گئی، اور اس نبوت کے مقابل پر تمام دنیا اب بے دست وپا ہے، کیونکہ نبوت پر مہر ہے۔ ایک بروز محمدی جمیع کمالات محمدیہ کے ساتھ آخری زمانے کے لیے مقدر تھا، سو وہ ظاہر ہو گیا۔ اب بجز اس کھڑکی کے کوئی اور کھڑکی نبوت کے چشمہ سے پانی لینے کے لیے باقی نہیں رہی۔ ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 6، خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 215۔ حوالہ نمبر 4، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، قطب، ابدال وغیرہ اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے صرف میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ حقیقت الوحی، صفحہ نمبر 391، خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 406۔ حوالہ نمبر 5، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ جنہوں نے ایک برگزیدہ رسول کو قبول نہیں کیا، مبارک وہ جس نے مجھے پہچانا، میں خدا کی راہوں میں سب سے آخری راہ ہوں، اور میں اس کے سب نوروں میں سے آخری نور ہوں۔ بدقسمت ہے وہ جو مجھے چھوڑتا ہے، کیونکہ میرے بغیر سب تاریکی ہے۔ کشتی نوح، صفحہ نمبر 56، خزائن، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 61۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔